الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت نے بہت سے انعامات اپنے بندوں پر کیے ہیں، اور خود قرآن مجید میں آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اب اکثر ہم دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں فلاں چیز ہم نے سیکھی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب ہم قرآن سیکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں، اس کا تفسیر سیکھتے ہیں، اور پھر ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس عمل کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پشتوں کے ایک بہت بڑے بزرگ فوت ہو گئے ہیں ابھی، اللہ رب العزت اس کے قبر کو نور سے بھر دے، بہت اللہ والے تھے، مولانا محمد امیر بجلی گر۔ اس کا میں نے سن لیا، اس کا جو کیسٹ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قرآن مجید سیکھتے تھے، جتنا سیکھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خلیفہ تھے مسلمانوں کا، خلیفۃ المسلمین، اور کھجور کے ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک خاتون آئی اور بچہ بھی گود میں ہے، اور آواز دیا تعال، یعنی اے عمر آ جاؤ۔ ہم کہتے ہیں نا ادھر آ، اور عربی میں کہتے ہیں تعال۔ تو یہ جو بچہ ہے یہ آپ کا ہے، اس کو سنبھالو، اور یہ مجھے بتاؤ یہ جو قرآن مجید ہے اس کے اندر جو قوانین ہے وہ ہمارے غریبوں کے لیے ہے یا امیروں کے لیے بھی ہے؟ آج کل نا ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی قانون ہے وہ تو لاگو غریبوں پہ ہو جاتا ہے، امیر اس سے بچ جاتے ہیں۔ کسی نے چپل چوری کر لی وہ تو جیل میں چلا گیا، بڑوں نے قتل بھی کیا تو کوئی پوچھتا نہیں۔ تو وہ خاتون بھی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو قرآن ہے یہ صرف ہمارے غریبوں کے لیے ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس خاتون سے کہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ اس نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے آپ کا بیٹا ہے، اس نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے، اور اس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب اگر یہ کوئی اور ہوتا تو آپ نے تو اس کو سنسار کرنا تھا، کوڑے مارنے تھے۔ اب آپ جانے، آپ کا خدا جانے، آپ کا قرآن جانے، آپ کا قانون جانے، میں دیکھتی ہوں کہ آپ اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو کہا کہ آپ جائیں، اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے۔ جس بیٹے کے بارے میں اس خاتون نے کہا تھا
وہ کانا کھا رہا تھا گھر میں بیٹھا ہوا. تو ظاہر ہے جب اس طرح کوئی بات سنے اور اپنے بیٹے کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، چہرے سے پریشانی کے اثرات تو ہوں گے چہرے پہ. تو بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان یا ابو جان، آج کل تو ڈیڈی کہتے ہیں، کہ آپ پریشان لگ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں، ہو سکتا ہے یہ آپ کا آخری کھانا ہو. اس نے کھانا کھا لیا. پھر اس کو گھر کے سامنے، سب کے سامنے نہیں پوچھا. یہ بھی ہمارے لیے ادب ہے، تعلیم ہے کہ اگر اولاد میں سے کوئی غلطی کرے، شاگردوں میں سے کوئی غلطی کرے، ماتحتوں میں سے کوئی غلطی کرے، تو اس کو سب کے سامنے بھی عزت نہیں کرنا. اس کو علیحدگی میں بلا کر اس کو بتایا کہ یہ غلطی ہے آپ کی. تو ایک تو وہ غلطی بھی ٹھیک کر لے گا اور اس کو احساس بھی ہوگا کہ سب کے سامنے مجھے شرمندہ نہیں کیا. تو اس کو گھر سے باہر لے گئے اور کہا کہ فلاں خاتون کے ساتھ آپ نے کوئی زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے زنا کی. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے کہ آپ نے انکار کیوں نہیں کیا، کہ میں نے نہیں کیا یہ بھی تو کہہ سکتے تھے. تو وہ بیٹا بھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اس نے کہا یہ دیکھو وہ غلطی تو مجھ سے ہو گئی ہے، اب اس کے اوپر دوسری غلطی کر کے جھوٹ بولوں، اب میں جھوٹ کیوں بولوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں جا کر منبر پر بیٹھ کر سب کو بلایا اور یہ اعلان کیا کہ میرا فیصلہ ہے وہ جو قرآن کا فیصلہ ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ جو بھی غیر شادی شدہ مرد ہو یا عورت ان کو 100 کوڑے لگائے گا. تو میرا تو یہی فیصلہ ہے اپنے بیٹے کے بارے میں. اب آپ کو پتہ ہے آج کل بھی جس کا کوئی پیر ہو یا جس کا کوئی سیاسی لیڈر ہو یا کوئی بھی ہو، ان کو کوئی تکلیف پہنچے، جو مرید ہے یا جو شاگرد ہے، وہ نہیں چاہتے کہ میرے بڑے کو تکلیف پہنچے. اور جس طرح بڑے کو نہ پہنچے تو کہتے کہ جو میرا بڑا ہے اس کی اولاد کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے. جتنا قدر ہم اپنے پیر کا کرتے ہیں، بڑے کا کرتے ہیں، لیڈر کا کرتے ہیں، اتنا قدر ہم ان کی اولاد کا بھی کرتے ہیں. تو جب یہ فیصلہ سنا تو جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر پڑ رہے تھے کہ جو بھی مال و دولت ہو یا جتنے بھی اس کی جگہ پر کوئی اور بندے، ان کو کوڑے لگوائے جائے، لیکن اس کے اوپر کوڑے نہ لگوائے جائے. اس نے کہا یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے. اور ذہن میں وہ خاتون کی بات بھی ہے کہ یہ قانون صرف ہمارے غریبوں کے لیے ہے. یہ سمجھو کہ آج کل جس طرح پاکستان کا کوئی وزیر اعظم ہو، اس کے سامنے یہ بات کر رہا ہو. وہ کیا تھا؟ خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا خلیفہ تھا اس وقت. آرڈر ہو گیا، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. جو کوڑے مارنے والا تھا اس کو بلایا اور اس کو کہا دیکھو آپ اس وجہ سے میرے بیٹے کو آرام سے نہ مارے کہ یہ حضرت عمر کا بیٹا ہے یا خلیفہ کا بیٹا ہے. میں اگر تو نے ایسا کیا تو جانے، تیرا خدا جانے. میری طرف سے یہ ہے کہ جس طرح دوسرے لوگوں کو کوڑے مارتے ہیں اسی طرح اس کو کوڑے مارنے. اب کوڑے مارنے شروع ہو گئے. جب اس کو کوڑا لگتا ہے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے اور سارے لوگ رو رہے. جب 80 کوڑے پورے ہو گئے تو اس نے پانی مانگا. تو باقی لوگ لب کے پانی کی طرف کہ اس کو پانی دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا. کہتے ہاں اگر اس سے پہلے کسی کو کوڑے مار
ہوتے ہوئے درمیان میں پانی کسی کو پلایا ہے تو اس کو پلاؤ، اگر نہیں تو جو سلوک دوسروں کے ساتھ ہے اسی طرح اس حضرت عمر کے بیٹے کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر کہا اے بیٹے ابھی 20 کوڑے باقی ہے، اگر تو زندہ بچا میں اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دوں گا، اگر اس دوران تو مر گیا جا کے حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پی لینا۔ تو وہ 100 کوڑے پورے ہو گئے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب لوگوں کو کہا کہ آپ جائیں۔ تو میں یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس وقت جو صحابہ ہے اور قرآن مجید میں آیا ہے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، وہ کیوں؟ کہ وہ قرآن پر عمل کرنا جانتے تھے اور کرتے تھے، چاہے سامنے بیٹا ہو، چاہے سامنے بیٹی ہو، چاہے سامنے والد ہو، ماں ہو، بیوی ہو، کوئی بھی قریب سے قریب رشتہ کیوں نہ ہو، وہ رشتہ اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا تھا۔ ابھی اگر ہم باقی سب چیزیں چھوڑیں اور پاکستان کے اندر سارے کے سارے نمازی بن جائیں جو مسلمان ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کیا کرو؟ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو 80% جو مسائل ہے وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو الحمد سے لے کر والناس تک کلام پاک ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ سچا ہے، حق ہے، برحق ہے، یہ جھوٹو نہیں ہے۔ جب قرآن مجید میں اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بندے کو روکتا ہے، تو جب کوئی نماز پڑھے گا تو وہ برے کاموں سے رکے گا کہ نہیں رکے گا؟ جب رکے گا تو باقی کیا رہ گئے؟ مسائل تو سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ کہ قرآن مجید میں ہم کوئی بھی مسئلہ سیکھیں، نماز کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، کسی کو گالی نہ دینے کا ہے، غیبت نہ کرنے کا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، یا کسی کی مدد کرنی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہم نے کوئی بھی آیت کا ترجمہ سیکھ لیا، اس کا تفسیر سیکھ لیا، کسی بھی مسجد میں ہم نے کسی مولانا صاحب سے سن لیا، کسی بھی کتاب میں ہم نے پڑھ لیا، تو سب سے پہلے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور جب ہم نے عمل کیا تو پھر آخرت میں ہمارے پاس اور کچھ بھی نہ ہو، سارے کے سارے ہم گناہوں سے بھرے ہوئے ہو، صرف اتنی بات تو ہم کر سکتے ہیں، یا اللہ ہم نے صرف آپ کی رضا کے لیے قرآن مجید کے فلاں آیت پر عمل کیا، ہمارا کوئی دنیاوی لالچ، مقصد، غرض کوئی بھی نہیں تھا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب لوگوں کو بھیجنا چاہا تو یہ کہا اے لوگوں گواہ رہنا کہ قیامت کے دن آپ لوگ بھی گواہی دو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پر عمل کرنے کا کوشش کیا تھا۔ اب دیکھو نا، ہم کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب متقین کون ہیں؟ سب سے پہلا صفت ان کا کیا ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی اللہ پر، رسول اللہ پر، جنت پر، جہنم پر، قیامت والے دن پر، اور آگے آتا ہے یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اب کئی لوگ ہمارے اس ورکشاپ میں بھی ہیں جو صرف جمعے کے جمعے اپنے دیدار کرواتے ہیں، جیسا کہ باقی چیز دن وہ نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ پینا پیتے ہیں، نہ اللہ کا کوئی نعمت استعمال کرتے ہیں، جمعے کے دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں اور جمعے کے دن ہی نماز پڑھ کے بات کرو۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ دیکھو جو ہمارے بس میں نہیں، جو ہمارے بس میں نہیں اس کا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، جو ہمارے بس میں ہے اس کا پوچھا جائے گا۔ جب لوگ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اس کی بجائے ہم میں سے کسی کو کوڑے لگوائے،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ نہیں، لا تزرو، کہ کوئی بھی بندہ کسی دوسرے بندے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن۔ تو جب قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا تو آج میں کیوں اٹھواؤں کسی دوسرے سے؟ اب ہم نے کسی کی تنخواہ تو نہیں کاٹنی، نہ کسی کو کمپنی سے نکالنا ہے کہ تو نماز نہیں پڑھتا، لیکن کم از کم اس بندے کو خود ایسا احساس تو ہو، ایسا نہ ہو مجھے ایک دن وہ ڈر سے پڑھے گا، دوسرے دن خوف سے پڑھے گا، تیسرے دن اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لے گا۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت باجماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنائے۔ سنتیں پڑھی ہوئی ہے سب نے؟